لاہور میں. لاہور میں. یہ انم کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہوئی, یہ تھوڑا تفصیل سے بتائیں ہمیں. فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہوئی تھی. ادھر دیکھیں. فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہوئی تھی. کب سے؟ 1 سال ہو گیا تھا. کیسے آپ کا رابطہ کیسے رہا ہے تھوڑا بتائیں. سوشل میڈیا پہ میرا رابطہ رہا تھا گروپس کے اندر. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ آ گیا اور واٹس ایپ سے میری بات ہوتی رہی. اچھا, کب اس کو جو ہے وہ یہاں سے لے کے گئے آپ؟ 14 تاریخ. لاہور سے کب آئے کراچی؟ اور 14 تاریخ کو آیا اور 14 تاریخ کو اس کو لے کے گیا. اس کے بتائے ہوئے جو بھی اس نے ایڈریسز بتائے تھے اس پہ. اس سے پہلے میں کبھی کراچی نہیں آیا. کراچی کون سی ایریا میں آئے آپ؟ گلشن حدید پہ آیا. گلشن حدید میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر میں انہیں یہاں سے پک کر کے صبح 7 سوا 7 بجے کے قریب وہاں سے پھر میں لاہور آ گیا اسٹیشن اس پہ ٹرین سے. اچھا, لاہور میں پھر کہاں پہ رہے آپ؟ کیسے؟ لاہور میں میرے دوست کا ایک فلیٹ تھا. ہم لوگ وہاں. کون سے ایریا میں؟ جوہر ٹاؤن والی سائڈ پہ. پورا تفصیلی بتائیں آپ. جوہر ٹاؤن والی سائڈ پہ رہا تھا. نووا پلازا اور میں بھی ایمان پلازا وہاں پہ. فلیٹ آپ نے لیا یا کرائے کا یا اپنا ہے, کیا ہے؟ کرائے پہ تھا سر. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم لوگ نکاح کے لیے گئے. نکاح کے لیے ہم عدل ایوان گئے. ایوان عدل گئے وہاں. اور اس کی تو شادی ہے, 9 سال کی بچی بھی ہے. اس ٹائم مجھے پتا نہیں تھا اس بارے کے اندر. اور جب ہم نے یہ مینس کے نکاح کیا, شرعی نکاح کیا, نہیں بتایا تھا. جب ہمارا ایوان عدل کے اندر نکاح ہوا, شرعی نکاح ہوا, تو اس کے بعد نیکسٹ ڈے اور 2 دن تک ہمیں وہ رپورٹس آنی تھی, وہ مینس کے آن لائن ہو کے نکاح کی. تب مجھے پتہ چلا اس پہ ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے. یہ تو مجھے پتا تھا کہ ہو جائے گی, ایف آئی آر ہو جائے گی گمشدگی کا, لیکن یہ تھا کہ میرے پیرنٹس راضی ہو کے اس کے گھر چلے جائیں گے اور ہم معاملے کو ٹھنڈا کر دیں گے. لیکن جب اس کے وہ بچی کا اور ہسبینڈ کا پتہ چلا, اس وقت میں گھبرا گیا تھا بہت زیادہ. اس کے بعد میری ایک لوئر سے بات ہوئی تھی وہاں پہ نزدیک لوئر. اس نے کہا تھا کہ آپ وہ ایک طرفہ طلاق لے سکتے ہیں, اس کے بعد آپ نکاح کر لیے گا. اور فردر جب یہ معاملات مجھ سے نہیں سارٹ آؤٹ ہوئے اور کوئی میرا ساتھ بھی نہیں تھا, کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں, تو اس واقعے کے بعد پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ اسے دارالعلمان بھیج دیں, یا وہاں سے اپنا کیس خود لڑ لے گی. اور بازی اب نکاح وہ اس کے طلاق ہو کے کھلا ہو کے اس کی آٹومیٹکلی پھر آپ اسے نکاح کر لیے گا. اچھا, ایسے جب میں نے اس سے ایک دفعہ 20,000 اس نے مجھے بھیجا, اس میں سے بھی فون کے لیے. جب ہم نے یہاں پہ آنا تھا تو اس کو میں نے فون لے کے دینا تھا, اور وہ ابھی بھی فون سر کے پاس موجود ہے. اس میں بھی میں نے 6,000 اپنے ڈالے, 25,000 کا آیا. اور دوسرا اس نے مجھے 15,000 بھیجا, 15,000 روپیہ, کہ میں اس کو یہاں سے آ کے لے جاؤں, وہ بھی ٹرین پہ, برتھ پہ, ٹرین پہ. بس کئی کا نمبر یہ ہے کہ جو میری ظاہر سی بات ہے, جیس کی سمس میری 3-4 ہیں جو میں نے اپنے کزن کو, اپنے بھائی کو گھر میں دی ہوا ہے جیز کیش کے لیے. میرا بھائی وہ سم یوز کرتا ہے, اس کے اچھے لنک ہیں, اور کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ دبئی کا نمبر کون سا ہے, کیونکہ اگر آپ میرا نمبر نکال کے دیکھیں گے جو میرا موجودہ فون کے اندر ہے, وہ اس کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہے, وہ میرے بھائی کے فون کے ریفرنس سے ہے. یہ چیز ہے. اچھا, جب آپ نے آپ کو کہا کہ جب ہمارا تھم لگا آن لائن ہوا, جب ہمارا آن لائن ہوا, وہیں سے جا کے تو مجھے پتہ چلا. آن لائن ہوا تو مجھے وہاں سے جا کے پتہ چلا. اس وقت تو میں گھبرا چکا تھا پورا. اب آپ کیا کہیں گے؟ سر میں تو سب سے پہلے معافی مانگوں گا, جو یہ حرکت ہوئی ہے اس طرح ہونی نہیں چاہیے تھی. پیرنٹس کو میرے جانا چاہیے تھا تاکہ میں پورے پراپر طور پہ اس چیز کو دیکھ سکوں. اور